کہ ایک شخص بہت ہی پرہیزگار، بہت ہی متقی، دن میں روزہ رکھتا، رات میں اللہ کی عبادت کرتا، ایک بار اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں موٹی رسی کا پھندا لگا کے مجھے پورے شہر میں گھمانا، پورے محلے میں گھمانا اور بتانا کہ اللہ سے نافرمانی کا صلہ ہے یہ۔ ماں میرے کوئی نیک عمل نہیں ہے، ماں میں بہت گناہگار ہوں، میں بہت اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یہ عاجزی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عاجزی کے صدقے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ کہنے لگا، ماں مجھے موٹی رسی کا پھندا لگا کے پورے شہر میں گھمانا۔ ماں میری 3 شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے اور دوسری شرط سنو، ماں میں بہت گناہگار ہوں، میرا جب جنازہ لے جایا جائے تو رات میں میرا جنازہ بھیجنا ماں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کا نافرمان بندہ جا رہا ہے۔ اتنا خوف، اتنا ڈر اللہ تعالیٰ سے، اور اتنا متقی انسان، اتنا پرہیزگار انسان۔ آج ذرا ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کتنا متقی ہیں، ہم کتنے پرہیزگار ہیں، ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر آج کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اسے آکسیجن دی جاتی ہے، وہ بھی لاکھوں روپے میں، ہزاروں روپے میں خرچ کر کے انسان وہ چند سانسوں کے لیے وہ آکسیجن لیتا ہے، لیکن اللہ ہمیں فری ہوا دے رہا ہے، فری آکسیجن دے رہا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں پانی دے رہا ہے، لیکن اس کے حضور ہم حاضر نہیں ہوتے۔ 5 ٹائم اللہ بلا رہا ہے، ہم نہیں جا رہے، لیکن اگر کوئی مالک 1 ٹائم بلا لے تو اس سے پہلے ہی وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، اور اگر 1 ٹائم وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں تو مالک نوکری سے نکال دیتا ہے یا تو مارتا ہے۔ لیکن ہمارا اللہ ہم پر اتنا بڑا مہربان ہے نا، 70 ماؤں سے زیادہ ہم کو پیار کرنے والا ہے۔ بندہ ایک بار اپنی ماں سے کہے ماں، ماں کہے گی بیٹا، دوسری بار کہے ماں، ماں کہے گی بیٹا، تیسری بار، چوتھی بار، اگر 5-6 بار بیٹے نے اپنی ماں سے ماں کہہ کے پکار دیا تو ماں کہے گی کیا پاگل ہے، کیسی پاگلوں والی باتیں کرتا ہے، ماں ماں چلا رہا ہے، کوئی بات ہو تو بتا۔ لیکن وہ رب ایک بار ہم کہتے ہیں یا اللہ تو 70 بار کہتا ہے اے میرے بندے بتا کیا کام ہے۔ آج ہم اس کو بھول بیٹھے۔ تو وہ اتنا متقی، اتنا پرہیزگار انسان وہ کہتا ہے ماں مجھے رات میں جنازہ میرا رات میں پہنچانا تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ کا نافرمان بندہ جا رہا ہے۔ ماں میری 2 شرطیں ہو گئی، تیسری شرط اور ایک ہے۔ کہا تیری تیسری شرط کیا ہے؟ وہ بھی پوری کر دوں گی انشاءاللہ۔ کہا ماں میں بہت بڑا گناہگار ہوں، ماں میری قبر پہ جا کے رات میں تو اللہ کے حضور میرے لیے دعا کر دینا۔ میں نے سنا ہے کہ ماں کے قدموں کی برکت سے اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ بندوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ ماں میری قبر پہ جا کے تو رات کے اندھیرے میں میرے لیے دعا کر دینا۔ ماں 3 شرطیں ہیں میری، اتنی پوری کر دینا۔ اس کی ماں نے روتے روتے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں تیری 3 شرطیں پوری کر دوں گی۔ جب وہ انتقال کر گیا، جب اس کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو اس کی ماں نے پہلی شرط پوری کرنے کے لیے رسی لائی، موٹی رسی اس کے گلے میں ڈالنے جا رہی تھی پھندا بنا کے کہ اس کے گھر کی چاروں دیواروں سے آواز آنے لگی، چاروں طرف دیواریں آواز کرنے لگیں، اے خاتون خبردار، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے گلے میں تو رسی ڈالے گی، یہ اللہ کا دوست ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، اب تو اس کے گلے میں رسی مت ڈال، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی پہچان ہوا کرتی ہے، وہ اللہ سے بہت ڈرا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہم کتنا گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر کتنا ادا کر رہے ہیں۔ اگر کسی کی آنکھ خراب ہو جائے، کوئی اندھا شخص ہو اور وہ اس کو معلوم چل جائے کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں گی، کروڑوں روپیہ خرچ کر سکتا ہے، کروڑوں پیسہ خرچ کر سکتا ہے اپنی آنکھوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، ناک کان دیے ہیں، ہاتھ پیر دیے ہیں، بولنے کے لیے ہمیں زبان دی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم 1 ہفتے کی تو بات چھوڑو، عید کے عید نماز پڑھنے جاتے ہیں، جو عید کی نماز واجب ہے وہ اپنے اوپر ہم نے فرض کر لی ہے، جو فرض ہے اس کو بھول بیٹھے، سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھ لیں گے تو ساری کی ساری ادا ہو جائیں گی۔ ارے او پیارو کہاں بھولے بیٹھے ہو،
اللہ کی سخت پکڑ ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو اچھوں کی بس کی نہیں کہ وہ چھڑا دے۔ اللہ کی بہت پکڑ سخت ہے، بہت سخت پکڑ ہے۔ ابھی بھی آ جاؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، تمہارا ایک آنسو کے صدقے میں اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ ایک بار اس سے لو تو لگاؤ، اس کے حضور آؤ تو صحیح۔ وہ تو کہتا ہے میرے بندے تو کتنا ہی گنہگار ہے، لیکن بس ایک بار مجھ سے معافی مانگ، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے میری طرف آ، تجھے ایسا کر دوں گا کہ جیسے کہ تو نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، نماز کو آئیں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تمہارے خالی دامن بھر جائیں گے، اور تم یہاں بھی کامیاب ہوگے اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہوگے۔ لیکن بخاری شریف کی بھی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص اللہ سے اتنا ڈرتا تھا کہ اس نے اپنے بچوں سے کہہ دیا، بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو میرے جنازے کو دفن مت کرنا، میرے جنازے کو آگ لگا دینا، میرے جسم کو آگ لگا دینا، پھونک دینا، اور اس مٹی کو، اس راکھ کو پیس دینا اور ہوا میں اڑا دینا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اسے پہلے جلایا، اسے پھر پیسا اور ہوا میں اڑا دیا۔ کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ اللہ کی سخت پکڑ ہے اور وہ سخت عذاب دیتا ہے۔ جب کوئی گناہگار بندہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، رو رو کے دعائیں مانگتا ہے اپنے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اسے ایسے ہی کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیے۔ تو اس شخص نے کیا کہا کہ مجھے جلا دینا، ہوا میں اڑا دینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے ریزہ اٹھاؤ، اس کا ہر عضو اٹھا کے اسے جوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانی شکل دی اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کروایا، تو نے ہوا میں اپنے جسم کو پھونک کر کیوں اڑوایا؟ تو کہنے لگا یا اللہ تیرے ڈر سے، یا اللہ تیرے ڈر سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تو نے میرے ڈر سے یہ کیا ہے، جا تو میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ اسے جنت کا پروانہ دے دیا گیا۔ تو کبھی کبھی یہ عاجزی بھی اللہ کو پسند آ جاتی ہے، لیکن عاجزی وہ ہے جو اللہ کو پسند آئے، ریاکاری نہیں۔ عاجزی میں ریاکاری نہیں لانا ہے، لوگوں کو دکھاوے کی نماز نہیں پڑھنا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے کام نہیں کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ اللہ رسول کے لیے کرنا ہے۔